أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام آیت نمبر 124 سے آج ہم پڑھیں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایسے انسان اور جن ہیں جو سرکشی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور نبیوں کے ساتھ مخالفت اختیار کرتے ہیں اور وہ مختلف چالیں چلتے ہیں. تو یہ چالیں خود ان کی ذات کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں جس کا ان کو شعور نہیں. واہ اور اذا جب جاءتہم آتی ہے ان کے پاس. جا آتے ہے جاءت. کیا ہے جاءت؟ پہچان میں آتا ہے اسم یا فعل؟ فعل ہے. ماضی یا مضارع؟ ماضی. مضارع کی تو کوئی اس میں علامت نہیں ہے. مضارع ہے، سنگولر ہے، سنگولر یعنی واحد ہے، اور مؤنث ہے، غائب ہے. جاءت وہ آتی ہے، وہ آئی. آتی ہے اصل میں ہم نے محاورے کے تحت کیا ہے، یہ بھی ماضی ہی کی شکل ہے. جاءت وہ آئی، ہم ان کے پاس. جاءت ہم ان کے پاس آئی. جب کبھی ان کے پاس آئی. آیتن کوئی ایک نشانی، اسم ہے، نکیرہ ہے. آیتن کوئی ایک نشانی. قالو وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا. ماضی ہے، جمع ہے، غائب ہے، مذکر ہے. لن ہرگز نہیں. لا بھی نہیں ہوتا ہے، ما بھی نہیں ہوتا ہے، مگر لن ہوتا ہے. نیور، نیور ایور. نؤمنا ہم ایمان لائیں گے. اب نؤمنا کیا ہے؟ مضارع، مستقبل کے لیے نا. میں ایسا کبھی نہیں کروں گا تو مستقبل ہے. لن نؤمنا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. نؤمنو ہوتا ہے. نؤمنا کیوں ہو گیا؟ لن نے مضارع کو زبر دے دی. ناصبہ مضارع ہے نا. لن ان ناصبہ مضارع ہوتے ہیں. ناصبہ مضارع مضارع کو نصب دینے والے. نصب زبر کو کہتے ہیں. تو نؤمنو لن کی وجہ سے نؤمنا ہو گیا. لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے. حتی یہاں تک کہ نؤتا ہم دیے جائیں. اب یہ بھی مضارع. اس پہ زبر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی شکل ہی یہ ہوتی ہے، جیسے بشرا وغیرہ. اس طرح سے وہ ویسے اسم ہے، یہ فعل ہے، لیکن اس کی شکل ہی یہ ہوتی ہے. تے کے ساتھ چھوٹی ہوئی ہوتی ہے نا، اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی شکلیں تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہیں. دو چار ایسے زیادہ استعمال والے مصدر ہیں جن کی شکلیں خاص ہیں. تو وہ پھر جیسے جا آ بھی ہے نا، تو اس کی شکل بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اسی طرح نوتا کی شکل بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. نوتا ہم دیے جائیں. مثلا ایسا ہی. مثال آپ کو پتا ہے ایک جیسی چیز کو کہتے ہیں. مثلا ایسا ہی. ماں جو اوتیا دیے گئے. اب یہ نوتا ہی سے اوتیا ہے. دیے گئے یہ ماضی ہے اور پیسو وائس ہے. دینے والے کا ذکر نہیں ہے. دیے گئے، وہ دیے گئے. رسولو رسول. رسول کی جمع ہے رسول. ریس سے تین اور لام سے ہے. پہنچانا، پیغام دینا آپ کو پتا ہے. رسالہ بھی اسی سے ہوتا ہے. ذرائع رسل و رسائل کا لفظ بھی آپ پڑھتے ہیں. اللہ ہی اللہ، رسول اللہ ہی اللہ کے رسول. اب دیکھیں اس میں کیا ہے تعلق. رسول اللہ ہی اللہ کے رسول تعلق ہے نا. اللہ اور رسولوں کو کے ذریعے ملا دیا گیا. اللہ کے رسول. تو جو مرکب ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ تعلق ظاہر کرے اسے کہتے ہیں مرکب اضافی. جیسے کمرے کا دروازہ، خالد کا پین. اردو میں پڑھا ہوا ہے، یعنی تھوڑا سا یاد آیا. خالد کا پین، بچی کی کتاب، استاد کا کوٹ. تو یہ کا کی کے کیا کرتے ہیں؟ تعلق کو ظاہر کرتے ہیں. تو جس مرکب کے ذریعے کسی چیز کا دوسری چیز سے تعلق ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی. ایک آپ نے مرکب جاری پڑھا نا، اب یہ مرکب اضافی آ گیا.
رسول اللہ اللہ کے رسول، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ جب بھی ان لوگوں کے پاس کوئی بھی نشانی آتی ہے، قالوا کہنے لگتے ہیں لن نؤمنا ہم ہرگز اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ جب تک ہمیں بھی ویسا ہی کلام نہ دے دیا جائے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تب مانیں گے جب ہم پر وحی آئے گی، فرشتہ آیا ہے، کلام لایا ہے، ہم اقرار تب کریں گے جب ہم پر وحی آئے گی۔ آخر ہمارے اندر کیا کمی ہے کہ وحی ہم پر نہیں آتی؟ ٹھیک ہے، اب اس اعتراض کو کیا کہا جائے گا؟ ہٹ دھرمی، بے وقوفی۔ کیونکہ آپ دیکھیے حکومت نے کوئی اعلان کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی، تو کیا وزیر اعظم یا جو ہے وزیر اعلیٰ یا جس بھی ڈپارٹمنٹ کا ہے وہ اعلان، ریلوے کا ہے یا زرعی ہے، تو کیا وہ گھر گھر جا کے ہر کسی کو بتاتے ہیں؟ نہیں بتاتے نا۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسپوکس پرسن کو بتا دیا جاتا ہے، وہ پھر اعلان عام کر دیتا، سب کو بتا دیتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ اسپوکس پرسن بھی ہر کسی کو جا کر کے ملتا، جس کسی کو مسئلہ ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے، کچھ کلیئر کرنا، تو آفس آ وہ آگے پوچھتا ہے جی مجھے یہ بات بتا دیں، مجھے یہ بات بتا دیں، یہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کریم کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اللہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، بتاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آ کے پیغمبران کرام کو بتاتے ہیں، پیغمبران کرام عام اعلان کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، ان پر ایمان لے آتے ہیں، وہ ان کی ایک قسم کا یعنی ان کے ہیلپرز بن جاتے ہیں، ان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ پھر جس کو نمائندے، بالکل صحیح کہا، نمائندے بن جاتے ہیں انبیاء کے آگے سے۔ پھر اب جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ آتے ہیں، انبیاء جتنے کو خود ڈیل کر سکتے ہیں خود کرتے ہیں، باقی پھر اپنے ان نمائندوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ان کو تعلیم دو۔ جیسے لوگ آتے تھے نا، وفد آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کے بارے میں بتاتے، وہ مسلمان ہو جاتے، کلمہ پڑھ لیتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ اب ان کو آپ اتنا یہ سکھائیں، یہ سکھائیں۔ وہ پھر ان کو سکھاتے، نماز سکھاتے، احکام بتاتے، جو بھی اس وقت کی ضرورت تھی۔ تو پوری ٹیم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اصحاب صفہ سارے کے آلموسٹ سارے شامل تھے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، عثمان رضی اللہ عنہ تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہ جو ہے خاص طور پر یہ وہ لوگ تھے جن کو سکھانے کی ڈیوٹی دی جاتی تھی۔ خواتین کو سکھانے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی جو بہن ہے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، اور حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی، تو یہ وہ لوگ خواتین ہیں جن کی خاص طور پر ڈیوٹیاں لگتی تھی کہ بھئی اچھا خواتین کو ٹیچ کرنا۔ تو ان کے جو لوگ آتے تھے ان کو سکھایا جاتا تھا۔ اب اللہ رب کریم متعلق ایک ایک سے بات کرے، ایک تو یہ ممکن نہیں ہے یا اللہ ایک ایک پر وحی بھیجے، ایک تو یہ ممکن یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے، یعنی یہ اصول کے خلاف ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا تو اللہ رب کریم کو رب ہے، وہ کیوں ایسا کرے؟ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وحی کے لیے تحمل چاہیے، وحی کے لیے قوت برداشت کی ضرورت ہے، جو خاص دلوں کو، خاص کیلیبر کے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ نرسری کے بچے کو میٹرک کا سبق پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں پڑھا سکتے۔ ایک کیلیبر ہوتا ہے، ایک حوصلہ ہوتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ ایک بندہ باکسر ہے اور ایک نہیں ہے، تو دونوں کا کیلیبر برابر ہے؟ نہیں۔ ایک بندہ ایتھلیٹ ایک نہیں ہے، تو دونوں کا اسٹیمنا ایک جیسا ہوگا؟ نہیں۔ تو نیکی کے ذریعے اور اللہ پر یقین کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام کے خاص قسم کا اسٹیمنا بلڈ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا بھی ہے اور ان کی نیک نیتی کا صلہ بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو کیا کیفیت ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید بوجھ آتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی نا تو شدید سردی کے موسم میں آپ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہی جب سورہ انعام اتری تو میں نے اس کے آغاز میں بتایا تھا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب یہ وحی اتر رہی تھی تو میں آپ کی اونٹ کی مہار پکڑے ہوئی تھی، اونٹنی کی، تو اتنا بوجھ آپ پر پڑا کہ اونٹنی کی ٹانگیں جھکنے لگی یہاں تک کہ اونٹنی زمین پر بیٹھ گئی۔ تو یہ بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیئر کر لیتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت تھی، اسی کا نام شرح قدر۔ تو یہ ہر کسی کے اندر یہ کیفیت نہیں آ سکتی۔
اگر ہر کسی کو یہ حوصلہ دے دیا جائے تو پھر تو امتحان کی بات ہی کوئی باقی نہیں ہے نا. بالکل اس کے لیے اس خاص کیلیبر تک آنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے جو 40 سال کی زندگی گزاری اس میں آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی بھی بڑا تو چھوٹا بھی گناہ نہیں کیا. تو ایسی پاک زندگی بھی ضروری ہے, ایسی خاص دلی کیفیت بھی ضروری ہے, کبھی تو پھر منتخب ہونا پڑتا کیا جاتا. پھر ایک اور بات, آخرت کا حساب کتاب کس بنیاد پر ہے؟ علم غیب کی بنیاد پر ہے. اب علم غیب اگر دے دیا جائے سب کو تو پھر حساب کتاب کیا ہے نا. اب انبیاء کرام علیہ السلام کو پھر کیوں علم غیب دیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے پیغام آگے دینا تھا نا. علم غیب سے مراد یہ نہیں کہ غیب کا پورا علم دے دیا گیا, ایک خاص حد تک ان کو بتا دیا گیا, جیسے فرشتے ان کی نظروں کے سامنے لائے گئے. ٹھیک ہے نا, جبرائیل علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, ان کی اصل حالت میں بھی دیکھا, اور ویسے تو وہ آپ کو روز ہی ملتے تھے, اور دن میں ایک سے زیادہ بار بھی ملتے تھے. تو سب انبیاء کرام علیہ السلام نے دیکھا فرشتوں کو جب وحی آتی تھی, اور جیسے آپ نے پہاڑ کے فرشتے کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ملک الموت کی بھی ملاقات کرائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ سکھائے گئے. ٹھیک ہے, اور بھی انبیاء کرام کو مختلف ایسے تجربات ہوئے ان میں. یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اتنی بڑی بات آگے پہنچانی ہے تو کچھ یقین مضبوط ہو جائے. ٹھیک ہے نا, اتنی بڑی بات آگے پہنچانی ہے اور اس کی پوری ذمہ داری لینی ہے تو حق الیقین حاصل ہو جائے. اس وجہ سے اللہ اپنی پوری کائنات میں سے چند نشانیاں انبیاء کو دے دیا کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر ایک تو یقین اور اعتماد آئے گواہی کے اعتبار سے, اور دوسرا اس حوالے سے بھی کہ اللہ تم پر عنایت. ٹھیک ہے, جیسے کسی حکومتی نمائندے کو کوئی بڑا سونپنا ہو نا کام, کوئی بڑا آپریشن وغیرہ اس کے ذمہ لگانا ہو, تو پھر اس کو بلا کر اتھارٹی خود ملتی ہے. یعنی کہ جیسے کرنل صاحب خود بات کرتے ہیں بلا کر, یا اگر سویلین کا کام ہے یعنی ایگزیکٹو کا کام ہے تو پھر پریزیڈنٹ وغیرہ یا پرائم منسٹر خود بلا کر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ساری بات اس کے سامنے رکھتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بات کی اہمیت بھی واضح ہو جائے, اور دوسرا اس کی اپنی اہمیت کا بھی احساس ہو جائے کہ مجھے اہمیت دی جا رہی, مجھے چنا جا رہا ہے. اسی طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کی اس کائنات کے عظیم الشان سلسلے میں سے چند ایک چیزیں دکھا دی جاتی ہیں دو وجوہات سے. ایک, انہیں حق الیقین حاصل ہو جائے, اور دوسرا وہ اللہ کے ہاں منتخب کر لیے گئے ہیں, ان کو اس آزاد کا احساس. ٹھیک ہے, تو اس طرح پھر وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں, سب کو یقین حاصل ہوتا ہے. دیکھیں نا, اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد, کہو اے نبی اللہ ایک ہے. تو گواہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, تو پھر گواہ کو اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ حق کو یقین آ جائے, وہ پوری ذمہ داری اور اعتماد کے ساتھ کھڑا ہو کر کہ یوں نہیں ہے یوں ہے. اس وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کو چند غیب کی باتیں سامنے لا دی جاتی ہیں, جیسے فرشتے اور پھر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں. اب ہر کسی کے اگر سامنے فرشتے آنا شروع ہو جائیں, ہر کسی کے سامنے جنات آنا شروع ہو جائیں, اور جنت دوزخ سامنے آنا شروع ہو جائے, تو پھر تو سارے صحیح ہو جائیں گے. پھر تو وہ جو ایمان بالغیب اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, کیونکہ متقین کی تعریف کیا ہے, یؤمنون بالغیب, یہ وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اسی غیب کے ایمان پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا. آج اگر جنت اور دوزخ سامنے آ جائیں, آج فرشتے سامنے آ جائیں, آج انسان سیدھے ہو جائیں. تو اسی وجہ سے ہر کسی پر وحی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, 3 وجوہات ہم نے ڈسکس کی. ایک, تحمل نہیں ہو سکتا وحی کا ہر کسی میں. دوسرا, یہ سسٹم کے خلاف ہے, یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ ہر کسی سے آئے اور ملے, اور ایک سسٹم ہوتا ہے, ایک نمائندہ چنا جاتا ہے, تو رسول و نمائندے ہوتے. تیسرا, رسولوں کو وہی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ صحیح پیغام پہنچے, اور کچھ غیب کا علم ان کے سامنے آئے, عالم غیب کی کچھ چیزیں سامنے آئے تاکہ انہیں حق یقین حاصل. سب انسانوں پر یہ چیزیں نہیں آ سکتی, ورنہ پھر ایمان بالغیب کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اور حساب کتاب بھی باقی نہیں رہتا.
پھر سارا سسٹم ہی ختم ہو جائے. تو لہذا یہ دلیل ایک طرف جاہلانہ ہے اور دوسری طرف بے وقوفی پر مبنی. احمق لوگ ایسے سوال کرتے ہیں. اللہ اللہ عالم زیادہ جانتا ہے. عالم کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ، اکبر کے وزن پر. حیث جہاں، یجعل وہ ڈالو، جیم عین لام سے. اور یجعل کیا ہے؟ ماضی کے مضارع اور جمع کے واحد مؤنث مذکر، حاضر غائب. شاباش، احسنتن. یجعل وہ ڈالے، رسالتہ اپنی رسالت کو. اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ وہ کس کو اپنی رسالت دے. لفظی مطلب بنتا ہے وہ اپنی رسالت کہاں رکھے، اور وہ محاورہ بنے گا اپنی رسالت کس کو دے. کہ کس کو رسول منتخب کرے یہ اللہ خود سب سے بہتر جانتا ہے، تمہارے مشورے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کہتے تھے نا کہ اللہ کو تم ہی ملے تھے رسول بنانے کے لیے. یہ جو دو بڑے شہر ہیں مکہ اور طائف، ان کا کوئی بڑا سردار اللہ رسول بنا کر بھیج دیتے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا مشورہ نہیں چاہیے، اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ وہ کون ہے جو رسالت کا مستحق. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ رسالت کی ذمہ داری کے لیے دل کی ایک خاص کیفیت کی ضرورت. ایک تو وحی کے نزول کے لیے جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا، پھر کام کرنے کے لیے مستقل مزاجی چاہیے نا. کتنے سالوں کام کرنا پڑے گا کوئی پتہ؟ کوئی نہیں پتہ. اور مستقل کرنا پڑے گا، رزلٹ ملے نہ ملے کرنا پڑے گا. جیسے حضرت لوط علیہ السلام تھے، رزلٹ ملا نہیں ملا مگر برسوں لگے رہے. اچھا نوح علیہ السلام تھے تو کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان کی امت کے 80 لوگ ایمان لائے، بعض کہتے ہیں کہ 113 لوگ ایمان لائے، بعض کہتے ہیں 313 لوگ ایمان لائے. میں کہتی ہوں بھائی 2000 لوگ بھی ایمان لائے 950 سال کی تبلیغ میں. یہ بھی تعداد خود سوچو، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی. منہ سے کہنے کی بات ہے. اتنی مستقل مزاجی، اتنا لمبا عرصہ ایک بات کہنا اور اس کا انکار سننا. ہم اپنے بچوں سے انوئے ہو جاتے ہیں. بچے اگر 2-4 دن بات نہ مانے تو کیا کرتے ہیں؟ مار کے پیٹنے کو تشدد کیوں کراتے ہیں؟ نیچرل بات ہے کہ بھائی ایک اچھی بات تمہیں کہہ رہی ہوں تو سنائی نہیں دے رہی. تو آپ دیکھیے ایک خاص فاصلے کی ضرورت ہے. ضرب چاہیے، بہت بڑا ضرب چاہیے، بہت بڑا ضرب چاہیے. ٹھیک ہے، پھر برداشت، معاف کرنے کی قوت، صلاحیت، یہ بھی درکار ہے. ایک خاص قسم کا ظرف درکار ہے، اعلیٰ ظرفی. پھر محبت کی شدت درکار ہے نا. اتنا شدید معاف کیے جانا، درگزر کیے جانا، یہ بغیر شدید محبت کے نہیں ہو سکتا. تو شدید قسم کی محبت درکار ہے. دل کے اندر خاص درد انسانیت. تو ایسے دل بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں. رسول ہونا تو بہت بڑی بات ہے. عیدی جیسے کتنے لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں ہم معاشرے میں، ہے نا. کوئی ایک آدھ بندہ ہوتا ہے جو صرف دوسروں کے لیے کام کرتا ہے. جناح جیسے کتنے لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں، مدر ٹریسا جیسے کتنے لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں، فلورنس نائٹنگیل جیسے کتنے لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں. یعنی یہ گنتی کے چند افراد ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں انسانوں کے لیے وقف کر دی، انسانوں کے کام آتے رہے، انسانوں کا کام کرتے رہے، اپنی پرواہ ہی نہیں کی. تو گنتی کے ایسے لوگ نا انگلیوں پر گن سکتے ہیں. تو نبی جو ہوتے ہیں وہ تو ان سے بھی زیادہ، یعنی ان لوگوں کے کام تو بڑے محدود پیمانے پر ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام بڑے وسیع پیمانے پر بغیر کسی فائدے کی توقع کے، بغیر کسی بدلے کی توقع کے اپنا کام کیے جاتے ہیں. ایک خاص بے غرضی چاہیے. یہ تحمل ہر کسی میں نہیں آتا. ایون آپ دیکھیں ہم اپنی اولادیں مقصد کے تحت پالتے ہیں نا. اب یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن پالتے اسی لیے ہیں. اور بچوں کو کہتے بھی ہیں، جب بچے بڑے ہو کر کوئی نافرمانی کرے تو ان کو کہتے تمہیں اس دن کے لیے پالا تھا. ہم نے تو پالا تھا کہ وہ ہمارے ہاتھ کے پپٹ بن جائیں، کٹپتلیاں بن جائیں. تو وہ اپنی مرضی کرنے لگ گئے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا نہیں مثلا.
تو ہم لوگ تو اپنے بچوں تک کو بے غرض ہو کر نہیں پال سکتے، فطرت کا تقاضا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام پتھر کھاتے ہیں، ستم سہتے ہیں، اللہ رب کریم کی رضا کے لیے اور بندوں کی خیر خواہی کرتے ہیں بغیر کسی صلے کی توقع کے۔ قتل تک ہو جاتے ہیں، قتل تک ہوتے ہیں، ہر طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں۔ تو ایسی قلبی کیفیت جس میں ہوگی اسی کو رسالت ملے گی۔ تو اللہ نے کہا جو تم کہتے ہو نا کہ ہم اتنے عالی خاندان، ہمارے پاس پیسہ، ہمارے پاس مرتبہ، ہم سردار، ہم پر کیوں نہیں آئی وحی؟ تو میں جانتا ہوں کہ وحی کا مستحق کون، کس میں تحمل ہے وحی کا، کون ذمہ داری کا اہل ہے۔ تو پھر کس بنا پر چنے جاتے ہیں؟ تقویٰ کی بنا پر۔ دل کی کیفیت تقویٰ، اعلیٰ ذرفی، درد مندی، درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، درد مندی، خیر خواہی، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، دین صرف خیر خواہی کا نام۔ جب تک دوسروں کی خیر خواہی دل میں نہیں آتی تب تک نبوت کے فرائض ہی سر انجام نہیں دیے جاتے۔ ٹھیک ہے، وہ اقبال کہتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، کہ جو کارواں کا لیڈر ہوتا ہے اس میں ایک تو بلندی نگاہ ہونی چاہیے، اعلیٰ ذرفی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنے کی صلاحیت، یہ نہیں کہ اچھا تو نے مجھے چائے نہیں پوچھی میرا رشتہ ختم۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی باتیں ہو جاتی تھی نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بدو نے گلے میں چادر ڈال کر کھینچی، اس زور سے کھینچی کہ انس کہتے ہیں ریش ہو گیا گردن پر، اور کہنے لگا تیرے باپ کا مال نہیں، مجھے بھی دے محمد۔ رسول کی نکاح صلی اللہ علیہ وسلم کو بدتمیزی کی آپ کو، تو آپ اس کو دیکھ کر مسکرا دی اور آپ نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو، نہ میرا مال ہے نہ میرے باپ کا مال ہے، اس سے کی بات ہی نہیں۔ ان کے دیکھیے کتنی کلیئر سینس تھی آپ کے، کتنا بڑا دل تھا اور اس کو دیا۔ اسی طرح دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مال تقسیم کر رہے تھے حنین کی جنگ کا، تو ایک بندہ کہنے لگا اللہ کے رسول انصاف کیجیے، عدل کیجیے۔ تو آپ نے کہا میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ تو عمر نے کہا مجھے اجازت دے اس کو قتل کا، تم منافق ہے۔ آپ نے کہا نہیں عمر جانے۔ پھر عبداللہ بن ابی کے بارے میں پکا پتا تھا نا منافق ہے، تو آپ نے وسلم کو قتل کرایا نہیں کرایا۔ پھر ان کے بیٹے عبداللہ آ گئے کہ میں آج اپنے ابے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مدینہ سے باہر گیا ہوا تھا تو دروازے پہ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے کو صحابہ نے بتایا تو آپ نے بلوا لیا ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بدتمیزی کی، اما عائشہ پر جو الزام لگا نا اس کے بعد جب بارات کے آئے تھے آگے، تو وہ کہنے لگے کہ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا نا، یہ اس سے اتنی بدتمیزی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ان کو منع کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھیے وہ بندہ تھا جس نے آپ کی محبوب ترین بیوی پر الزام لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ اذیت میں رہے، اور جب وہ مرا ان کے بیٹے نے آ کر کہا کہ نماز جنازہ پڑھا دیں تو آپ پڑھانے چلے گئے، حالانکہ عمر نے کہا کہ نہ پڑھائیں۔ یعنی آپ ویسے بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی اس سے اتنا مجھے ہرٹ کیا، میں نہیں پڑھاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ یہ درد مندی اور خیر خواہی اور اعلیٰ ذرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ طلب تھی کہ یہ بخشا جائے، چلو میری دعا سے بخشا جائے، اور دوسرا اعلیٰ ذرفی کہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حدود کے لیے سب سے بڑھ کر بدلہ لینے والے تھے، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر کھلایا نا یہودیہ خاتون نے، وہ جو خیبر کی تھی، تو آپ نے اس کو سزا نہیں دی، لیکن پھر ایک صحابی مر گئے اس کے دیے ہوئے زہر سے، بشر بن معرور ان کا نام تھا، وہ شہید ہو گئے، تو ان کے قتل کے جرم میں اس کو قتل کیا گیا، اپنے لیے سزا نہیں دی۔ اسی طرح وہ جو لبید بن عاصم تھا جس نے آپ پر جادو کیا تھا، تو آپ نے اسے کوئی سزا نہیں دی، چھوڑ دیا، حالانکہ اس نے اپنے قتل کی کوشش ہی کی تھی۔ اور اسلام کا اصول ہے کہ اگر جادوگر کے جادو سے کوئی مر جائے، یعنی اس سے کسی کی جان لینے کا جادو کیا ہو، وہ مر جائے بیمار ہو کر، تو اس کو قتل کیا جائے گا کیونکہ وہ قاتل ہے، اگر یہ بات پروو ہو جائے تو اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے جادو کیا تھا نا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تم سے اپنی ذات کے لیے کوئی بدلہ نہیں لینا، بس آئندہ تم جادو نہیں کر پاؤ گا۔ تو اس طرح اس کو
بھی چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک ایسا تھا. تو یہ ہے بلند ذاتی، اعلیٰ ذاتی، بلند نگاہی. اس کے بغیر جماعت کا کام نہیں ہو سکتا. شفقت، محبت، اس کے بغیر جماعت کا کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. سخن دل نواز کیا ہوتا ہے؟ شیریں گفتار ہونا، نرمی سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے نا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفل میں ہوتے تو ہر کسی کو لگتا کہ آپ ہم سے ہی سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہے نا. تو عمر بن العاص کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو مجھے لگتا تھا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں. تو میں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ کسی چاہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا عائشہ کو. تو کہنے لگے میں نے کہا میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. تو آپ نے کہا کہ اس کے بعد کو. میں نے کہا اس کے بعد تو کہنے لگے عمر کو. تو کہتے اس کے بعد میں نے پوچھا ہی کہ میرا نام بہت آگے نہ چلا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سب سے پیش آتے تھے کہ ہر کسی کو اپنی اہمیت برابر کی محسوس ہوتی ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی عزت کرتے تھے، سب کے ساتھ یعنی احترام کرتے تھے اور دوسروں کے مقام اور مرتبے کا خیال کرتے تھے. جیسے سعد بن معاذ جو ہیں جب وہ زخمی ہوئے لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یعنی قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ اٹھو اپنے سردار کے احترام میں سے سہارا دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قوم کے سردار وغیرہ ہوتے تھے یا بڑے ہوتے تھے یا عالم ہوتے تھے تو ان کی تکریم کرتے. اور آپ نے ہمیں بھی سکھایا کہ کسی بندے کو اگر اللہ نے عزت دی ہے تو تم بھی اس کی عزت کرو. اسی لیے میں یہ کہتی ہوں کہ یہ بہت ہی گندی بات ہے جو سیاستدانوں کے لیے گندے اور گھٹیا لطیفے بنائے جاتے ہیں نا. یہ اس طرح سے گناہ، کیونکہ اس سے اصلاح ہوتی ہے نہیں، اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں. لیکن ایک بندہ جسے اللہ نے عہدہ دیا ہے اس کا مذاق اڑانے سے ہم گنہگار ہوتے ہیں. اگر وہ نااہل ہے تو اس کے خلاف کام کرو. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں نا، عورتیں بنا دیتے ہیں ان کو میک اپ کر کے، ایسی تصویریں ان کی بنا دیتے ہیں. بہت ہی گھٹیا تھا. ایک تو ویسے بھی مومن کا مقصد اڑانے والا نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے جس طرح کے کام کیا ہیں ویسٹیج آف ٹائم. اگر نواز شریف کو کوئی پسند نہیں کرتا تو اس کو عورت بنا دیا، عمران خان کو پسند نہیں کرتا اس کو عورت بنا دیا، تو اس سے کیا حاصل وصول ہوتا ہے؟ کچھ حاصل وصول ہوتا ہے نہیں. ایک تو تمسخر کا گناہ، دوسرا وقت کا ضیاع، تیسرا دوسروں کا بھی ٹائم ویسٹ کرنا ہے نا. چوتھا جو ہے اپنے ایسے قیمتی وقت کو ضائع کرتا ہے جسے کسی اچھی جگہ پہ لگا سکتے ہیں. ذریعے کو بھی ضائع کرنا، ذرائع کا بھی صحیح حساب ہونا ہے. جو اللہ نے علم دیا ہے اس کا غلط استعمال کرنا، یہ علم ہی ہے نا. تصویروں کو جو ہے وہ فوٹو شاپ کرنا اور اس طرح یہ سب کچھ جو ہے علم ہے، تو علم کا غلط استعمال. اور پھر اس کو جسے اللہ نے عزت دی ہے اس کا تمسخر اڑانا. آپ اختلاف ہے، اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے بھی آداب. ٹھیک ہے. مجھے کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، ہے نا، وہ بالکل غلط ہے. اسلام نے لو کے بھی رولز دے دیے ہیں، وار کے بھی رولز دے دیے. مخالفت کریں، ضرور کریں، لیکن مخالفت کے بھی آداب کا خیال. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش گفتار تھے، اچھی باتیں کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، اور آپ کی محفل جو ہے بڑی دل نواز ہوتی تھی. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا، یہ نہیں تھا. تو آپ کو وہ صحابی یاد ہے نا کہ جو دیہات سے آئے تھے پہلی دفعہ اور مسجد میں پیشاب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ صحابہ اٹھے، وہ خود کہتے ہیں کہ اٹھے صحابہ پھر لگائیں اس کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ وہ بیٹھ گئے، اس کو پیشاب کر لینے دو. اور جب کر لیا تو آپ نے کہا پانی بہا دو. پھر بلا کر ان کو بتایا کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے. پھر اس کے بعد نماز پڑھنے بیٹھے تو نماز میں ایک صاحب نے چھینک دیا. انہوں نے کہیں آتے ہوئے سنا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا کہ الحمدللہ کے جواب میں یرحم کو اللہ کہتے ہیں. تو چھینکے تو انہوں نے کہا کہ یرحم کو اللہ. تو اس پر انہوں نے جو ہے گھور کر دیکھا تو کہنے لگے میں نے کہا کہ مجھے گھور کیا انہوں نے. تو ساتھ والے دوسرے صحابی نے اپنی ران پر ایسے ہاتھ مارا پیر کی. تو وہ ان کو پلٹ کے کہنے لگی کہ کیوں مجھے سب کہہ رہی ہیں، میں نے کیا کیا؟ تو اب سب چپ کر گئے، نماز میں تھے، بولنا کیا تھا کسی نے. تو آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے کہا کون بول رہا تھا؟ لوگوں نے کہا جی یہ تو آپ نے بلایا، پاس بٹھایا، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اس کے دوران باتیں نہیں کرتے. تو اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرمی سے سمجھانے والا کوئی نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، بچوں سے پیار کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، ہے نا. آپ ہر کسی کا اتنا خیال کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے اس چیز شروع کرتے تھے. تو ایک دن دودھ کا پیالہ لایا گیا، کیونکہ دودھ لایا گیا، پیالے میں ڈال کر دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک دو گھونٹ لیے.
تو دائیں طرف ابن عباس کہتے میں بیٹھا تھا، تو یہ اس وقت بچے تھے 11-12 سال کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف ابو بکر تھے، پہلے ابن عباس بیٹھ گئے ہوں گے تو ابو بکر بائیں طرف بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہوا کہ بڑوں سے شروع کریں یا ابو بکر سے شروع کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کہو، کیونکہ رائٹ کس کا بنتا تھا؟ ابن عباس کا، تو آپ نے کہا اگر تم کہو تو میں پہلے ابو بکر کو دے دوں، تو ابن عباس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کے جوتے پر اپنے اوپر کسی کو نہیں لگے دے سکتا، نہیں کہ آپ نے پیا تو براہ راست میں پیوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مائنڈ نہیں کیا، آپ نے ابن عباس کو دے دیا، پھر ابن عباس سے پی کر پھر آگے لیا، کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک سب کا خیال رکھتے تھے اور سب کے حقوق کا خیال رکھتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ہے سکون دل میں، اور جہاں پرسوز دل کے اندر درد مندی، اس کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو آپ دیکھیے کہ جب غزوہ تبوک پیش آیا اور کچھ صحابی پیچھے رہ گئے جن میں کعب بھی تھے، تو یاد ہے نا آپ کو کہ وہ بتاتے ہیں کہ حلال بن امیہ اور مرہ تو گھروں میں بیٹھ گئے کیونکہ وہ ضعیف تھے، تو میں جوان آدمی تھا، میں باہر بھی نکلتا، مسجد میں نماز بھی پڑھتا، تو جب آپ میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقشوں سے دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ منہ پھیر لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں کی ہوں گی ان کے لیے، کیونکہ جب ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا ہے تو خود بتاتے ہیں کہ میں آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے روشن تھا جیسے چاند روشن ہوتا ہے، 14 کے چاند کی طرح۔ صحابہ اکثر بیان کرتے ہیں کہ جب آپ بہت خوش ہوتے تھے نا تو چہرہ چمکنے لگتا تھا، چہرے کے گرد ہالہ سا بن جاتا تھا جیسے 14 کے چاند کے گرد ہالہ سا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خوش تھے، اور آپ کہنے لگے کہ تم پر آج سے مبارک دن کبھی طلوع نہیں ہوا جب سے تم پیدا ہو گئے، تو آپ کو کتنی فکر تھی نا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روتے تھے، کتنی دعائیں مانگتے تھے، ہے نا، اور جب آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے تو کتنا دکھی تھے آپ، تو معرفہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ ہر نبی کی ایک دعا قبول ہونی ہے، تو آپ وہ دعا مانگ لیں کہ ابراہیم زندہ کر دیے تھے، تو کیا کہا تھا آپ نے؟ وہ دعا کہ میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ یہ ہے جہاں کا پرسوز ہونا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، تڑپتے تھے لوگوں کے ایمان لانے کے لیے، یعنی اتنا تڑپتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس غم میں جان دے دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، خود کہا نا اللہ نے باقی النفس کا، آپ اپنا جان کھو دیں گے اس غم میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدت سے دعائیں کرتے تھے ایمان لانے کی کہ اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے میں چاہوں گا ہدایت ملے گی، آپ کے چاہنے سے نہیں ملے گی۔ کیوں کہی گئی یہ بات کہ آپ بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے ہدایت کے لیے دوسروں، تو جب تک یہ صفات پیدا نہیں ہوتی کوئی لیڈرشپ کے لائق نہیں ہو سکتا، اور لیڈرشپ بھی کیسی؟ دین کی لیڈرشپ، اللہ کی نمائندگی، رسالت۔ تو اللہ نے کہا میں جانتا ہوں کون میری رسالت کے لائق ہے، کسے رسالت عطا کروں، تمہارا مشورہ نہیں چاہیے، کیونکہ دل کی گنجائش تو وہ رب جانتا ہے نا، ہمیں کیا پتا کس کے اندر کیا ہے، کتنا ضرور ہے۔ اگر یہ جو اتنی بات کافی ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کھول کی بات بیان کر دی ہے کہ یہ مقصد ہے اللہ کا، میں چاہتا ہوں یہ وجوہات ہیں کیمیکل کا بندہ ہونا چاہیے، لیکن یہ تو یہ بات کافی ہے کہ وہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر رسول بھی نہ آتے تو ہم کو کبھی نہیں مار سکتے۔ بالکل صحیح بات ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ رب کریم نے ہم پر احسان فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے افراد بھیجے، اور پھر اللہ نے ایسے افراد پیدا کیے یعنی انہیں ان صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا کہ وہ نبوت کا بوجھ اٹھا سکے، فزیکلی بھی وحی کا بوجھ لے سکے اور اسپرچولی بھی اندر سے بھی وحی کا تحمل کر سکے، ہے نا۔ ہم لوگ تو شارٹ ٹیمپرڈ سے لوگ ہیں، ہم نے کیا کرنا، جب تک اعلیٰ ظرفی نہیں آتی تب تک کام نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں صحابہ میں کتنی اعلیٰ ظرفی برداشت کرنا سیکھ گئے تھے، اور ہمارے بزرگان دین میں بھی، جیسے امام مالک کا میں نے اکثر کیا کہ ایک دن ایک صاحب جو ہے نا ان کے پیچھے لگ گئے، برا بھلا کہنے لگے کہ تو یوں تو وہ تو فلاں تو فلاں، تو امام مالک چپ چاپ چلتے رہے، جب اپنے محلے کے قریب پہنچے تو رک گئے، وہ بندہ بولے جا کے کہنے لگے کہ بھائی تم نے جو کچھ کہنا یہاں رک کے کہہ لو، گلی میں چلے گئے میرے محلے دار ماریں گے تمہیں، تو اب سوچو اس بندے کے دل پہ کیا گزری ہوگی نا۔ اسی طرح مالک بن دینار، امام مالک تو عہدہ ہے نا، مالک بن دینار کے گھر ایک چور آ گیا،
رات کا وقت تھا تو اس کا خیال تھا کہ سوئے ہوں گے تو تہجد پڑھ رہے تھے، پکڑا گیا، انہوں نے دیکھ لیا، پکڑ لیا، تو وہ جن کے رونے لگا کہ مجھے جانے دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پریشانی نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ تم میرے گھر آئے تم شکت کر کے، تو میرے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں کہ تم چوری کر، مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے، تو ایسا کرو رک جاؤ، رات میرے پاس رک جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ کوئی سبب بنا دے۔ تو وہ صاحب جو ہیں ڈر کے مارے رک گئے، ورنہ ظاہر کہیں اور چوری پہ چلا جاتا، اس نے کہا کہ ان کی بات مان لوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں کمپلین نہیں کر دے، تو رک گیا، تو رات بھر وہ خود تہجد پڑھتے اسے بھی پڑھاتے۔ تو فجر کے وقت نا یہ ابھی نماز پڑھ کے واپس آئے، اس کو لے گئے اپنے ساتھ، نماز با جماعت پڑھ کے واپس آئے تو دروازے پر دستک ہوئی، ابھی اندر ہی آئے تھے، واپس گئے تھے ایک جاننے والے صاحب تھے، تجارت پر گئے تھے، واپس آئے تھے، تو انہوں نے ان کو گفٹ دیا۔ علماء کو گفٹ دینا باقاعدہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب کریم نے مال کے خرچ میں جو ایک مد بتائی وہ ہے علماء پر خرچ کرنا۔ ہمارے ہاں اب یہ چیز نہیں رہی، ہم صرف بھکاریوں کو یا درویشوں کو دینا وہ سمجھتے ہیں، لیکن علماء کو جو دن رات پڑھاتے ہیں ان کو دینا بڑا اہم ایک مد رہی ہے اللہ کی راہ میں دینے کی، اور لوگ بڑی خوشی سے دیتے تھے اور ہزاروں میں دیتے تھے۔ تو وہ 2000 دینار گولڈ کوائنٹ لے کر آئے کہ میں تجارت سے واپس آئے تو میں آپ کے لیے تحفہ لایا، تو چلے گئے تو انہوں نے وہ اس بندے کو دے دی جو چور آیا تھا، کہنے لگے دے تمہارے لیے آیا، میں ساری رات دعا کرتا رہا کہ تم آئے ہو تو تمہارے لیے کچھ آ جائے، تو یہ تمہارے لیے آیا۔ تو وہ بندہ بڑا رویا، کیونکہ ایسے سلوک کی کس کو توقع ہوتی ہے، تو اس سے پھر ان سے وعدہ کیا، یعنی کہ کہا توبہ کی مجھے ہاتھ پر، یعنی پھر وعدہ کیا کہ میں آئندہ کبھی غلط کام نہیں کروں گا، اگر ایک رات آپ کے ساتھ میں نے اللہ کی عبادت کی تو میرے رب نے مجھے اتنا نوازا، تو اگر میں پوری زندگی اللہ کی فرمانبرداری کروں گا تو میرا رب مجھے کتنا دے گا۔ تو انہوں نے اس کو پیسے دیے تو کہا کہ اب تم اس سے حلال کام کرنا، تو اللہ نے پھر ان کی اس اعلیٰ ذاتی کی اور اس قدردانی کی، جو انہوں نے یہ کوشش کی نا کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، ملامت نہیں کی، اس کو اپنے ساتھ عبادت میں لگا لیا کہ اس کا دل بدل جائے وغیرہ، تو اللہ نے پھر ایسا فضل کیا کہ اس نے توبہ کی اور وہ پھر ایک اچھا بندہ بنا اور اپنا سے کام وغیرہ شروع کر دیا۔ تو دیکھیے یہ ضبط کی بات ہے، اعلیٰ ذاتی کی بات ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ تھے نا، تو ان کا ہمسایہ تھا تو شرابی تھا اور رات میں گانا بجانا کرتا تھا، تو ہمسایوں نے کمپلین کر دی شور شرابے کی، تو اس کو پکڑ کر لے گئے پولیس والے۔ تو ابو حنیفہ رات میں شور نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ شور شرابہ نہیں، تو وہ کہنے لگے وہ تو گرفتار ہو گیا، ہم نے کمپلین کی تھی۔ تو صبح ہوتے ہی ابو حنیفہ جو ہے نا گئے حاکم شہر کے پاس، تو ضمانت اس کی دے کر تو اس کو چھڑا کے لایا، تو وہ بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے ان سے معذرت کر کے توبہ کی، شراب بھی چھوڑ دی اور گانا بجانا بھی چھوڑ دی۔ دیکھیے یہ اعلیٰ ذاتی ہوتی ہے، اعلیٰ ذاتی کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ وسعت قلبی اپنانا، چھوڑنا تو آسان ہے، دامن کھٹکنا تو بہت آسان ہے، ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل۔ اس کے لیے نا ایک بڑے دل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ذات اللہ بڑھاتے ہیں جیسے جیسے ہم اپنے آپ کو اللہ کی ساتھ ملاتے ہیں، ویسے ویسے اللہ حوصلہ بڑھاتے جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے دلوں کا حال دیکھ کر جان کر رسول منتخب کرتے ہیں، اور اللہ ہی کو پتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے اور اللہ نے کس کس کو چنا ہے۔ یہ تو یوم الحج کے فیصلے ہو چکے، لیکن وہ اللہ کریم جانتے، ہم تو نہیں جانتے۔